نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام مارچ 2023 میں خوش آمدید۔ حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے اور سوالات تو ہمیں بہت سارے اب الحمدللہ آنے شروع ہوئے ہیں اور لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ کچھ ایسی گائیڈ لائن دیجیے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز صاحب جزاک اللہ خیراً۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ماہ رمضان سے قبل اس کی تیاری فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی تیار کرتے۔ معروف بات ہے کہ حضور نے دعائیں بھی فرمائی ہیں رجب کا چاند دیکھ کر، ایک روایت کے مطابق کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ جی، تو آج جب یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جب یہ فرسٹ ٹائم نشر ہو رہا ہے تو چند دن ہی ماہ رمضان میں ہم بھی دعا کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایونٹس آتے ہیں، ان کی ہم بڑی پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ سیزنز آتے ہیں، بچوں کے سیزن آتے ہیں ایگزام کے اعتبار سے، جی کرکٹ کا سیزن آتا ہے، کاروبار کا سیزن آتا ہے، اور کچھ لوگوں کا رمضان میں بھی سیزن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، کپڑوں کے اعتبار سے، کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے۔ سیزن کی تیاری پہلے کی جاتی ہے، اور سیزن میں آرام کم ہوتا ہے، محنت زیادہ ہوتی تبھی کمائی زیادہ ہوتی۔ تو رمضان ہمارے لیے سیزن ہے نا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، مغفرت کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف پکارا جا رہا ہوتا ہے، شر سے بچنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہوتی، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ فضائل بھی سامنے رہے اور اس طرح کے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، تو رمضان بھی ایسے گزارنا کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ پھر وہ معروف روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر ایک قدم رکھ رہے ہیں، فرما رہے آمین آمین آمین۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے سوال پر کہ بلکہ جبرائیل آئے ہیں اور 3 ایسی بددعائیں کر کے گئے، بڑے سخت الفاظ ہیں یہ، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے چلا جائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو حضور نے تینوں پر آمین کا، میں نے ایک ہی بات اس میں سے نقل کی۔ اب اس سے بڑی تباہی بربادی کیا ہوگی کہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کو مل جائے اور وہ مہینہ چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو یہ تو ہے پہلے سے پلاننگ۔ دوسری بات، اللہ نے دن میں روزہ دیا ہے، رات میں ہمیں قیام عطا فرمایا۔ بانی تنظیم اسلامی اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی طرف ارلی 80s میں متوجہ کیا کہ تراویح ہم ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ قرآن کی تلاوت ہو بھی رہی ہے، سن بھی رہے ہیں، مگر ایک بہت بڑا پہلو ہم مس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہے۔ تو اللہ نے فضل فرمایا، ارلی 80s میں انہوں نے لاہور سے سلسلہ شروع کیا، دورہ ترجمہ قرآن مع تراویح تو ادا ہوگی لیکن ہم ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی بیان کریں گے۔ 29 راتیں، اور ہماری کیلکولیشن کے مطابق میکسیمم 140 یا 150 گھنٹے، اور 3 مرتبہ قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی۔ تراویح میں حافظ قرآن سنائے گا، ایک قرآن کی تکمیل، جو مدرس سے وہ ہر آیت تلاوت کرے گا، دوسری تکمیل، مدرس ہر آیت کا ترجمہ پیش کرے گا، تیسری مرتبہ تکمیل، اور سینکڑوں آیات کا ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مفہوم بھی بیان ہوگا۔ 29 راتوں میں ہم بھی پریشان، لوگ بھی پریشان، اور ماشاءاللہ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان کی راتیں جو کہ نزول قرآن کا مہینہ اور صحابہ کی تراویح پوری رات کا معاملہ ہوتا تھا، نہ صرف یہ کہ ہزاروں لوگ قرآن پاک کا ترجمہ سن رہے ہیں، بلکہ ہم نے رشک آتا ہے زندگیوں کو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو کہ ہمارا یہ رمضان ڈیفرنٹ ہو جائے پچھلے رمضان المبارک کے مہینوں سے، تو وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے بھی، سنے بھی، اور ترجمہ قرآن کی محافل میں جہاں جہاں موقع ہو، تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام، انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام، قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام، جہاں موقع میسر آ سکے، ادروائز کہیں اور موقع میسر آتا ہے، قرآن کا ترجمہ تشریح کے ساتھ بھی گزریں، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کا جشن منانے کا موقع بھی ہے اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع بھی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہمارے معاشرے میں رمضان ایک سیلیبریشن کے طور پہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ راتوں کو پھر وہ جا رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن ایک اور جو تکلیف دہ بات ہے کہ بہت سے مواقع پہ دیکھنے کو ملا کہ ان رمضان کے مہینے میں موویز دیکھنے کا، روزے میں بیٹھے ہوئے تو چلو فلم دیکھ کے ٹائم گزاریں، کچھ اس طرح کر کے کوئی ڈرامے دیکھ کے کسی طرح ٹائم گزرے۔
یہ ایک ہے کہ روزہ تو ہم نے کرنا ہے اور وہ روزے کو پورے اہتمام سے اس طرح کرتے ہیں کہ بیچ میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, بس اس حد تک ظاہری حیثیت تک روزہ رہتا ہے, لیکن اس دوران جو ٹائم گزرتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ میں گزار دیں تاکہ ٹائم تو گزر جائے. ایسی صورتحال کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ابوالکلام آزاد مرحوم نے کہا تھا کہ اگر صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتا تو سارے فقیر اور محتاج سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے. تو یہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ تو آنکھ کا بھی روزہ ہوگا, کان کا بھی روزہ ہوگا, زبان کا بھی روزہ ہوگا, پورے وجود کا روزہ ہوگا. اگر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا, یعنی کھانا پینا اور زوجین کا تعلق, اگر یہ چھوڑ دیا تو اول درجہ تو ہے کہ حرام کو بندہ چھوڑے. ورنہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. پھر قرآن حکیم سے پوچھیں تو روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ البقرہ آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا. تو روزہ تو مشق کرا رہا ہے کہ حلال چھوڑوا رہا ہے. حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں, وہ انکاؤنٹیبل ہے. حرام لمیٹڈ ہے. تو اگر حلال چھوڑ رہے ہیں اور حرام کو نہیں چھوڑ رہے تو ہاں فقہی اعتبار سے مفتی صاحب سے کوئی پوچھے گا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک میں روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہا, میں نے زوجین کا تعلق قائم نہیں کیا, میرا روزہ ٹھیک, وہ کہیں گے ٹھیک. لیکن حقیقت کے اعتبار سے, مطلوب کے اعتبار سے, مقصود کے اعتبار سے یہ روزہ نہیں ہے, یہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں. اور بڑی اذیت ناک بات ہے, تکلیف دہ بات ہے کہ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے موویز کو دیکھ کر, ڈراموں کو دیکھ کر, سوشل میڈیا پر فضولیات کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ وہ موقع تو ہے کہ جو ہمارا سیزن ہے, کمائی کا موقع ہے. بچوں کے ایگزامز کے سیزن میں تو لوگ کرکٹ چھوڑوا دیتے ہیں, شادی بیاہ کا معاملہ طے نہیں کرتے, ایگزام اچھی طرح دیں. کاروباری معاملات ہوا کرتے ہیں, 18 گھنٹے بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, ساری معاملات کو آگے پیچھے کرتا ہے. سیزن ہے تو یہ تو میرا اور آپ کا سیزن ہے نجات پانے کا, جہنم سے آزادی کا, جنت الفردوس حاصل کرنے کا. بلکہ بات یاد آئی, ہمارا خیال ہے کہ رمضان سونے کا مہینہ ہے, آرام کا مہینہ ہے, اور بعض لوگوں کے کھانے پینے کا مہینہ. استغفراللہ, کھانا پینا تو سارا سال چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو گزارتا ہے بھوک اور پیاسے تک کہ ہماری روح بیدار بھی ہو, اور جب بیدار ہو تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو, اور اس روح کی غذا قرآن اس کو میسر کیا جائے تاکہ ہم پورے سال کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اسی طریقے پر یہ دیکھیے نا, کتنا بے وقوف آدمی ہوگا کہ سیزن آئے اور اس کو مصیبت سمجھے, اپنے لیے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کریں, کہ برباد کر دیا اس نے. اسی اعتبار سے ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اتنا بڑا موقع عطا فرمانا چاہتا ہے, اور بندہ ہے کہ اپنے اوقات کو جو ہے وہ حفاظت نہ کر رہا ہو اور ٹائم پاس کر رہا ہو. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کی ناشکری کا معاملہ ہو جائے. دیکھ, جیسے کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور وہ گالم گلوچ نہیں چھوڑتا, جھوٹ نہیں چھوڑتا, وہ ساری باقی روٹین کے معاملات وہی چل رہے ہیں, ڈرامے وغیرہ, تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہو. تو شرط ہی پوری نہیں کی, ظاہری طور پہ تو نماز ہو گئی نا, ظاہری طور پہ تو اس نے نماز ادا کر لی, سب کو نظر بھی آ گیا, لیکن اس نے وضو ہی نہیں کی ہوئی تھی. بالکل. تو یہ ایسے ہی ظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے جو برکات سے صحیح طور پر فیض یاب ہونے کی توفیق. بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی, جو بات ایک اور میں بھول رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. ہم سمجھتے ہیں کھانے پینے کا اور آرام کا مہینہ. رسول اللہ کے دور کے رمضان دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, نزول قرآن کا آغاز رمضان میں, بدر کا میدان سجا رمضان میں, فتح مکہ کا موقع آ رہا ہے ماہ رمضان میں, پھر حضور اعتکاف کی بھی مشقت والی کی عبادت, اس کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. پوری رات حضور آخری عشرے میں قیام فرماتے تھے, صحابہ پوری رات قرآن حکیم کے ساتھ گزارا کرتے تھے. تو وہاں تو رمضان میں تحرک اور حرکت اور اسٹرگل اور جد و جہد و محنت بھاگ دوڑ نظر آتی. یہاں ہمارا خیال ہے کہ سو کر گزار دیا جائے, بعض لوگوں کا خیال ہے کھا پی کر گزار دیا جائے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فضولیات میں گزار دیا جائے. یہ بڑی ناشکری کی بات ہوگی. تو رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور کے رمضان کو بھی اگر سامنے رکھیں تو وہاں سے بھی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ.